اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کیا ہی اچھے پیشوا علامہ خوشتر ہیں، شہ بطحا کی عظمت پر فدا علامہ خوشتر ہیں، جہاں میں خوب چمکے ہیں بفیض مفتی اعظم، رضا کے مسلک حق کی ضیاء علامہ خوشتر ہیں، اور وہ جن کو دیکھ کر اللہ والے بھی یہ کہتے تھے بلا شک ایک ولی باصفا علامہ خوشتر ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ عیدگاہ والے پیٹوں میں تس کو احتشام، عقیدت و محبت کے ساتھ 22واں سالانہ عرس خوشتر کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ مہمانان میں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن دامت برکاتہ عالیہ، قاری محمد سیف اللہ قادری دامت برکاتہ عالیہ، حافظ ڈاکٹر احمد نثار مارفانی، محمد ساجد قادری، مولانا مسعود خوشتر کے علاوہ علماء کرام و امہ کا جمع غفیر تھا۔ پروگرام میں نعت المنقبت و بیانات شامل رہے۔ حسب معمول مولانا محمد غفران قادری دامت برکاتہ عالیہ نے پروگرام کی نظارت بخوبی انجام دیے۔ مجلس سعید کا آغاز بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری محمد سیف اللہ قادری دامت برکاتہ عالیہ کی خوش الہان آواز میں کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ماشاء اللہ سبحان اللہ. کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جہانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جہانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. مدینہ 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 مدینہ، یہی کہتے مرنا، یہی کہتے جینا، یہی کہتے مرنا، یہی کہتے جینا. نظر گنبد سبز پر دل مدینہ، نظر گنبد ہاں نظر گنبد سبز پر دل مدینہ، جو ایسے میں محتاج جینا ہی جینا، جو ایسے میں محتاج جینا ہی جینا. مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ یہی آخری ہے تمنائے خوشتر یہی آخری ہاں یہی آخری ہے تمنائے خوشتر کہ ادھر روح نکلے ادھر ہو مدینہ ادھر روح نکلے ادھر ہو مدینہ 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 کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے. بعد ازاں مولانا اظہر پیر بخش دامت برکاتہ عالیہ نے امام بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ چند باتیں بتائیں. سیدنا Imam Ahmad bin Hanbal radiallahu ta'ala an, l'époque qu'il fait son mouvement, une question fin levée, est-ce que le Coran li makhlouk ou bien sifat? Ben Mu'tazila je dis au Coran c'est Allah son makhlouk. Et Imam Ahmad bin Hanbal radiallahu ta'ala anhu dit non, c'est Allah son sifat. Quand il arrive cette discussion-là, est-ce qu'il même arrive un moment quand ben là fin prend Imam Ahmad bin Hanbal, je fin batli, je fin mettre lui dans prison. Qu'est-ce que je fin faire avec lui? Je batli, je mettre lui dans prison. Jusqu'à l'itiban. Pas gain droit à prendre fiqh, pas gain droit à prendre hadith avec Imam Ahmad bin Hanbal. Une banni partout. Mais au final, nous comprenons que jusqu'à Qiyamah, dans chaque coin du monde, pour bizarre un djimoun qui suivent mazhab de Imam Ahmad bin Hanbal radiallahu ta'ala an. Même quand mazhab là peut tomber, Allah peut envoyer ben djimoun comme Cheikh Abdul Qadir Jilani pour lever sa mazhab là. Qui fait? فإن الله معك فمن عليك فإن الله عليك فمن معك. Et un djimoun capable, il a l'audience avec lui. Mais s'il peine Allah avec lui, l'eau dunya li barbad, dans qabr li barbad, dans Maidan Hashar li barbad. Mais quand on a Allah avec où, Allah son Rasoul avec où, l'eau dunya ou gagnant, dans qabr ou gagnant, dans Maidan Hashar ou gagnant. Allah ma khushtar, Allah est avec lui. Il fait partir l'eau dunya jusqu'à Qayamat. Nous vous crier khushtar, khushtar, Inch'Allah. کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے. ناظرین اس وقت آپ الحاج علامہ مفتی محمد ابراہیم خوشتر صدیقی مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 22ویں عرس شریف کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. پہلے معروف ثناخواں الحاج محمد ساجد قادری نے اپنے خاص انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح ہدیہ نعت پیش کیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بول پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے پھر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے ہاں سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین کے جاموں میں ہے نیما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ دو بر کا نور کیا بات رضا 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 کیا بات رضا 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 کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بولو بولو بیدا یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات بیدا یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی 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 خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم 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 علیہ امام اہل سنت کی کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ مرتے دم تک اعلیٰ حضرت کی چھاؤں میں رکھو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرے امام نعمتیں بانٹتا جے سوت وہ ذیشان
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا مرشد والوں میری خواہش ہے ایک بار یہ شعر ہاتھ اٹھا کے ذرا لہرا کر بول دو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا جان و دل ہو شوخیت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے بریلی والے تم نہیں چلتے میرے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا طفل منکر وہ نہیں کہتے بھائی بڑے پیار سے بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں تفت حالات کہتے ہیں کلمہ بھی حضور کا پڑھا نمک بھی حضور کا کھایا پھر نمک حرام طفل منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ کے بخت کے ایمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان احسان گیا ہمارے محمد بھائی نے مجھے حکم دیا کہ یہ کلام پڑھنا ہے تصور ہر محفل میں کہہ رہا ہے بھائی یہ کلام پڑھیں یہ کلام پڑھیں میں نے کہا میں عیدگاہ شریف میں پڑھوں گا آج پہنچ گیا ہوں عیدگاہ شریف تو آج پڑھوں گا باطل جب جب بدلے گئے تیور باطل جب جب بدلے گئے تیور آیا ہے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم
کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم کو بنایا پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور نعرہ تکبیر اللہ بولو 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 نعرہ تکبیر اللہ راہ خدا میں سر کو کٹائے دین نبی پہ راہ خدا میں گھر کو لٹائے دین نبی پہ سر کو کٹائے عقبہ کی دولت لوٹے گئے بھر بھر نعرہ تکبیر اللہ یوں ہاتھ اٹھا کے بولو ریز یور ہینڈ سے نعرہ تکبیر اللہ بولو بولو نعرہ تکبیر اللہ صدیق و فاروق عثمان و حیدر اصحاب و ازواج شبیر و شبیر صدیق و فاروق عثمان و حیدر اصحاب و ازواج شبیر و شبیر ان سب کا ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر نعرہ تکبیر اللہ بولو 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 نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ بغدادی 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 میں خانہ چلتا لگے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا میرے خوشتر کیا بات میرے خوشتر ہاں میرے خوشتر پلائیں گے رضوی ساگر نعرہ تکبیر اللہ میرے خوشتر پلائیں گے صدیقی ساگر نعرہ تکبیر اللہ بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے میرے خوشتر ہیں میں تو کہوں گا جو آیا ہے عرس میں آج ہاتھ اٹھائے ذرا اٹھاؤ ذرا ہاتھ اور بولو میرے خوشتر پلائیں گے میرے خوشتر پلائیں گے رضوی ساگر نعرہ تکبیر اللہ بولو بولو نعرہ تکبیر اللہ آقا نظمی کو آقا سے فیض ملا ہے اور حسنینی جام اس نے پیا ہے نظمی غلامان حیدر نعرہ تکبیر اللہ اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہمارے کیا ہی اچھے پیشوا ابراہیم خوشتر ہمارے کیا ہی اچھے پیشوا علامہ خوشتر ہے شہ بطحہ کی عظمت پر فدا علامہ خوشتر ہے شہ بطحہ کی عظمت پر فدا علامہ خوشتر ہے پوری محفلوں میں یہی کہتا رہا کہ دولہا کا سہرا نہ پڑے سنے بڑی پیاری بات لکھی ہے قسمت کے دنی حاضر ہے ہم سب عرس خوشتر میں ہے قسمت کے دنی حاضر ہے ہم سب عرس خوشتر میں بارات
غم ہے دھولاوا ہوا علامہ خوشتر ہے براتی غم بولو براتی غم ہے دھولاوا ہوا علامہ خوشتر ہے مکتا حسد کی اللہ اکبر بولو سبحان اللہ کیا کہنے گئے کہتے ہیں حسد کی آگ میں جلتا رہے حاسد تو جلنے دو پڑے گی حق نما اختر رضا علامہ خوشتر ہے بڑھے گی حق نما اختر رضا علامہ خوشتر ہے سب مل کے بول دو میرے علامہ خوشتر ہیں میرے علامہ خوشتر ہیں یوں ہاتھ اٹھاؤ اٹھاؤ ذرا ہاتھ اٹھاؤ اور بولو میرے علامہ خوشتر ہیں میرے بولو میرے علامہ خوشتر ہیں حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا سعد خوشتر دامت برکاتہم عالیہ نے اس مبارک موقع پر صوفیاء کرام کے دامن کے ساتھ وابستگی کی اہمیت پر بات کی. اهدنا الصراط المستقيم. We are not those who say guide us towards Sirat al-Mustaqim. We are not those. We say guide us on Sirat al-Mustaqim. Because we are on Sirat al-Mustaqim, we do not need to be guided towards. And this is for Ahl Sunnah wal Jamaat. The guidance, Ihdina Sirat al-Mustaqim, is referring to the Ahl Sunnah wal Jamaat. Because the Ahl Sunnah wal Jamaat's Aqeedah is the purest Aqeedah. When it comes to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, we uphold the respect and honor and dignity of our Aqa alayhi salatu wasalam as the Quran has told us to do so. As the Quran has told us to do so. And when it comes to the Sahaba Ikram, when it comes to the maqam and izzat and honor and respect and dignity of the Sahaba Ikram, we follow what the Prophet ﷺ said. The Prophet ﷺ said, follow any one of my companions, you will attain guidance. Follow any one, you will attain guidance. That's our aqeedah. We do not look for faults in our Aqa. We do not look for faults in the Sahaba Ikram. And in the Holy Quran, in many places, Allah subhanahu wa ta'ala has highlighted and indicated that who are those people who have been favored upon? Those people? Who are those people who have been favored upon? And there's many verses from the Quran. And indeed, when the Quran says, follow those people who have been favored upon, that means the Sufi Akram. Quran says, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Become with the righteous. Sachcho ke saath ho jao. Alhamdulillah Rabbil Alameen, I can see that we are with the Satya, we are with the righteous people. We are with the righteous people. But a point of importance is to ensure that our future is bright. To ensure our future is bright, we need to have connection with our history. To ensure our future is bright, we need to ensure that we attain and obtain something from our history. To ensure our future is bright, we need to learn from our history. We have to learn from our history. And to ensure that our future remains pure, listen, what is our future? The future that I am referring to is the next generation. Because they are our future. We need to invest in our future. They are the ummah, they are the youth of the ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. We need to ensure that our children
are linked and always stay connected to the Sufi Akram. Because the Sufi Akram are the only people, only men of Allah subhanahu wa ta'ala who will make sure and ensure that you are guided on the correct path. Listen, we have all the people who are guided. Ghaus-e Azam is ours. Khwaja Azam is ours. All the Sufi Akram belong to us. So we need to ensure that our children remain guided. For example, a shepherd, when he takes his herd of sheep from point A to point B, he guards his herd to ensure that they reach from point A to point B. Now we are here in point A and we need to go to point B. And to ensure that the next generation stays within the folds of Islam, within the folds of Sharia, within the folds of the teachings of the Ahl Sunnah wal Jama'at, we need to ensure that our children are linked to the Sufi Akram. And Allama Khushtad, like I just mentioned a few couplets, has mentioned that he's on a journey but he became the way himself. This is the maqam that Allah subhanahu wa ta'ala granted Allama Khushtad. This is the maqam and status that all the awliya kamilin have been granted from Allah subhanahu wa ta'ala. Now it is our job that you and I follow their path. Follow their path. Stay on their teachings and attain their blessings. One thing about Allama Khushtad, very briefly, 2 points upon his life. When Allama Khushtad first came in 1965, Allah subhanahu wa ta'ala sent Allama Khushtad to Mauritius. And then 1965 Mauritius and 1968 in South Africa. And the conditions that Allama Khushtad came, what were those conditions? And when I sit down and analyze what those conditions were, one shade of Allah just comes to my mind. Suna jungle raat andheri, chai kali badli hai, sone walo jaagte rahiyo, choron ki rakhwali hai. Under these very circumstances, Allama Khushtad came to Mauritius. And the first thing he did, the first duty of Allama Khushtad, what did he do? Imam Sahib knows. The first thing he did, all those people whose beliefs were corrupted, their senior ulama so-called, he invited them to the masjid. He invited them to the masjid for a dialogue. And at the end of that dialogue, Allama Khushtad made them sign a declaration on the topic of ilmul ghaib, on the unseen knowledge of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that our Prophet alayhi salatu wasalam possesses the unseen knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala granted him. This was a great, great service for the people of Mauritius. And secondly, he linked you people to A'la Hazrat. That's it. He linked you people to A'la Hazrat. Once you are linked to A'la Hazrat, Alhamdulillah Rabbil Alameen, you are safe. And this is why Allama Khushtad says, Matai akhirat meri yahi hai. Shah Baghdad ka hu main bikari, rahi dhun maslake Ahmad Raza ki, isi mein zindagi sari guzari. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our attendance, grant us the fuse and barakat of Allama Khushtad. Ameen wa akhiru da'wana and alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum. नाजरीन, मौलाना इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आज उनके साहबजादगान और मुरीदीन बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक की जो किताबें मौलाना खुश्तर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से शाया हुई हैं, उन्हें इस मौके पर पेश की गईं। बाद-ए-अज़ां और शरीफ के दूसरे बैनुल अक़वामी सनाख़ा हाफिज़ डॉक्टर अहमद निसार मारफानी ने इस तरह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर ईमान को ताज़गी बख्शी। आज की रात मेमोरेबल बन जाए इंशाअल्लाह। आइए मिलकर बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। Say together, Sallallahu Alayka Ya
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا کہ تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. This is our 10th day approximately on the island and this kalam I never read in the whole trip. اس کلام نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. جیسے ساجد بھائی نے کہا نا کہ یہ کلام میں نے آج کے لیے باقی رکھا تھا, یہ کلام میں نے بھی آج کے لیے ہی رکھا تھا کیونکہ اس نے مجھے بہت عروج دیا. سرکار کے ذکر کی بدولت اللہ نے بہت نوازا. میں صرف 2 اشعار پڑھوں گا مل کر باواز بلند, آگے سے پیچھے تک میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی سارے مل کے پڑھیں. اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. آئیے مل کے. تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے ہوں میں کون ہوں میں, اعلیٰ حضرت سے ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اپنی بہن سے بولے ہوں میں یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے ہوں میں یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے
جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل رہنما میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر ساجد بھائی کیسا منظر ہی کوئی کجمیر دا پیر ویکھو 90 لکھنو کلمہ پڑا چھڑیا یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کے 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عموماً یہاں پہ ایسا ہوتا ہے 11 بجے لوگ سونا شروع ہو جاتے ہیں محفل میں لیکن آج بتا رہی محفل پوری جوبن پر ہے. اب اس جوبن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں میرے امام کا کلام کہو نا سبحان اللہ. بڑا تسلی سے سننا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے مل کر. تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے نعرہ رسالت. ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہاتھ بلند کر کے کہیں ہم زندہ نبی کے اب پھر مل کے کہنا ہے یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ جو مردہ کہے
ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند. تو زندہ ہے ویلا، تو زندہ ہے ویلا، تو زندہ ہے ویلا، تو زندہ ہے ویلا. میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے، ہاں کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے. صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے، تیرا کھائے نہیں سمجھے. ہم سنی کھاتے ہیں تو گاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں غراتے ہیں. کہو تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے گئے منکر عجب کھانے غیرانے والے. سرکار کی آمد، ہوا دلدار کی آمد، ہوا حضور کی آمد، ہوا پر نور کی آمد، ہوا اول کی آمد، ہوا آخر کی آمد، ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کس کو پیار ہے؟ سنیو بولو سارے مل کر، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا، اپنا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی. آپ کو کیا لگتا ہے مولانا ابراہیم خوشتر کی جب قبر کشائی کی گئی تو مزار خوشتر جو ہے اس طرح تر و تازہ تھا جیسے ابھی وصال ہوا ہے؟ تو یہ سرکار کی نعتیں پڑھنے والا اور لکھنے والا جب قبر میں گیا تو یہ معاملہ تھا. سوچو جس نبی کا کلمے پڑھنے والا یہ معاملہ جس کا ہو، اس نبی کا کیا معاملہ ہوگا. انشاءاللہ ہم نبی کا گیت دنیا میں بھی گاتے ہیں، قبر میں بھی گائیں گے، تو کیوں نہ کہیں باوا سے بلند، خلد میں ہوگا ہمارا. ایسے نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ. کس شان سے؟ دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا بولو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. نعرہ
رسالت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم 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 کرو دور رہ جو علم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو کرو آج کی شب کرم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ جیلانی شیئا للہ جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ جیلانی تیرا ہوں ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا سر حشر رکھنا برم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو کرو آج کی شب کرم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی بہت چبھ رہا ہے خدا را نکال بہت چبھ رہا ہے خدا را نکالو بہت چبھ رہا ہے خدا را نکال بہت چبھ رہا خدا را نکال میرے دل سے تیر علم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی سارے بولو یہ دل یہ جگر ہے ایسے نہیں بولنا ہے ہاتھ بلند کر کے بولو یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر یہ دل یہ جگر ہے
شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني يا شيخ الجيلاني يا شيخ الجيلاني يا شيخ الجيلاني کہو سبحان اللہ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم جلا پائے گا دل عبید رضا کا جلا پائے گا دل عبید رضا کا ذرا رکھ دو اپنا قدم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی موریشس سے چمکا ستارہ موریشس سے چمکا ستارہ ابراہیم خوشتے ہمارا موریشس سے چمکا ستارہ ابراہیم خوشتے ہمارا بے کس کے دل کا سہارا ابراہیم خوش تھے ہمارا بے کس کے دل کا سہارا ابراہیم خوش تھے ہمارا کہو سبحان اللہ وہ جس نے نبی سے وفا کی وہ جس نے نبی سے وفا کی رضا کے مشن کو جلا دی وہ جس نے نبی سے وفا کی رضا کے مشن کو جلا دی ہے عشق محمد کا وہ استعارہ ابراہیم خوش تھے ہمارا ہے عشق محمد کا یہ استعارہ ابراہیم خوش تھے ہمارا بے کس کے دل کا سہارا ابراہیم خوش تھے ہمارا توجہ طلب شعر ہے سنیں صدا جس کا کہو سبحان اللہ صدا جس کا ستھرا کفن ہے صدا جس کا ستھرا کفن ہے سلامت وہ اب بھی بدن ہے کہو سبحان اللہ صدا جس کا ستھرا کفن ہے صدا جس کا ستھرا کفن ہے سلامت یہ اب بھی بدن ہے دیکھا جہان نظارہ ابراہیم خوش تھے ہمارا ہاں ابراہیم خوش تھے ہمارا ابراہیم خوش تھے ہمارا ہاں قسم رب کی ہم پہ کرم ہے کس کس پہ کرم ہے ارے کیوں شرما رہے ہو ہاتھ اٹھاؤ نا سبحان اللہ ایسے عرس میں نہیں آیا جاتا بلائے پر آئے ہو قسم خدا کی اپنی مرضی سے کوئی نہیں آیا سنو ہاں قسم رب کی ہم پہ کرم ہے قسم رب کی ہم پہ کرم ہے خوش تے ہمارا بھرم ہے قسم رب کی صوفی صاحب قسم رب کی ہم پہ کرم ہے خوش تے ہمارا بھرم ہے ملا ہم کو حامد رضا یہ پیارا ابراہیم خوش تھے ہمارا ملا ہم کو حامد رضا سے یہ پیارا ابراہیم خوش تھے ہمارا قسم سے یہ
یہ حاصل کلام ہو سکتا ہے کیسے؟ دونوں ہاتھ لہرا کے کہہ دو قسم رب کی ہم پہ کرم ہے، قسم رب کی ہم پہ کرم ہے، یہ خوشتر ہمارا بھرم ہے، قسم رب کی ہم پہ کرم ہے، خوشتر ہمارا بھرم ہے، ملا ہم کو حامد رضا سے یہ پیارا ابراہیم خوشتر ہمارا، بے کس کے دل کا سہارا ابراہیم خوشتر ہمارا۔ شعر دیکھیے، جسے کہتے حجت الاسلام ہے، جسے کہتے حجت الاسلام ہے، وہ خوشتر کے مرشد اکرام ہے، جسے کہتے حجت الاسلام ہے، وہ خوشتر کے مرشد اکرام ہے۔ پھر بجے کیوں نہ ڈنکا تمہارا ابراہیم خوشتر ہمارا، بجے کیوں نہ ڈنکا تمہارا ابراہیم خوشتر ہمارا۔ کہو سبحان اللہ۔ مقطع سے پہلے آخری بہت توجہ چاہوں گا، مجھے بڑا مزہ آیا، آپ نے بہت اچھے سے سنا۔ سنیں، جو تھامے گا دامن رضا کا، جو تھامے گا دامن رضا کا، اس پر فضل ہو خدا کا، جو تھامے گا دامن رضا کا، اس پر فضل ہو خدا کا، وہ طوفان میں پائے کنارہ ابراہیم خوشتر ہمارا، وہ طوفان میں پائے کنارہ ابراہیم خوشتر ہمارا۔ شاعر پورا کلام لکھ لینا اور مقطع آتا ہے تو شاعر داد چاہتا ہے، صرف سبحان اللہ بھی کہیں گے تو میرے لیے کافی ہوگا۔ شاعر نے، میں نے لکھا، نثار ان کا کتنا کرم ہے، نثار ان کا کتنا کرم ہے، چلتا ثنا میں قلم ہے، نثار ان کا کتنا کرم ہے، چلتا ثنا میں قلم ہے، فیضان مرشد ہے سارا ابراہیم خوشتر ہمارا، فیضان مرشد ہے سارا ابراہیم خوشتر ہمارا۔ ڈاکٹر نے دل سے پکارا ابراہیم خوشتر ہمارا، ڈاکٹر نے دل سے پکارا ابراہیم خوشتر ہمارا۔ صادق بھائی، مولانا غفران ایک مقطع نہیں، خوشتر مولانا خوشتر نے 2 مقطع لکھوائے۔ سنیں دوسرا، نثار ان پہ کیوں نہ فدا ہو، نثار ان پہ کیوں نہ فدا ہو، جو دیوان خیر الورا ہو، نثار ان پہ کیوں نہ فدا ہو، جو نثار ان پہ کیوں نہ فدا ہو، جو دیوان خیر الورا ہو، ہے نقش قدم ان کے رستہ ہمارا ابراہیم خوشتر ہمارا، موریشس سے چمکا ستارہ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو، موریشس سے چمکا ستارہ ابراہیم خوشتر ہمارا۔
ناظرین، اس وقت آپ عیدگاہ والے پیٹو پورٹلو میں منعقدہ سالانہ 22واں عرس خشتر رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت برکاتہ عالیہ نے صراط مستقیم کے حوالے سے یہ ایمان افروز باتیں بتائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کا ہوتا ہے تو یقین کیجئے اس کا کوئی ہوتا ہے۔ اب نہیں بولیں گے تو میں یہی تقریر ختم کر دوں گا۔ یا اللہ، ہم پاک صاف ہو کے تیرے در پہ آ گئے ہیں اور تجھ سے اس بنیاد پر مدد مانگتے ہیں کہ جب تو معبود ہمارا ہے، جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مانگیں کہ کس سے؟ ایاک نعبد، دلیل کیا ہے؟ یا اللہ جب تیری عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے نا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر پکے رہو، قائم رہنا۔ جب مانگ رہے ہو نا، آواز نہیں آ رہی مجھے، when you are asking me to help you، تو پھر میں اب تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، اور دیکھیں عبادت کا معیار کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے نا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل الذکر ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، یعنی آخری کلام تمہارے لبوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میدان تو قیامت کا لگنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is giving you guarantee there will be no accountability for those people who will die with la ilaha الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب کلمہ پورا پڑھیں گے تو جہاں الہ کو، اللہ کو الہ مانیں گے، وہیں کملی والے کو اللہ سے ملنے اور ملانے کا ذریعہ بھی مانیں گے۔ اب عبادت کا دوسرا بڑا معیار نماز۔ تو نماز ہم کس کی پڑھتے ہیں؟ بولے نا، we pray for اللہ، اللہ کی پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے نا۔ لیکن سجدوں میں، رکوعات میں، قیام میں، یہ تین شکلیں ہیں۔ رکوع جھکتے ہوئے، سجدہ زمین پر ٹکتے ہوئے، اور قیام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے۔ فرمایا سب کچھ کر لیا نا، میری عبادت کر لی نا، اب مور لگوانی ہے تو نبی کو سلام بھی کرنا۔ You don't understand what I'm saying? You are doing prayer just for Allah. Salah is for Allah. Recitation of Quran is for Allah. Tasbihat for Allah. Takbirat for Allah. But Allah is saying, now do salute you. You are Rasul. کرو نبی کو سلام۔ اور لوگوں کو فکر ہے کہ جب سلام کرنا ہو تو قبر رسول پر جا کر کرو، اور میں نے کہا ہر نماز میں جب تم نبی کو سلام کرتے ہو تو جواب تو ہوتا ہے نا۔ اگر جواب نہ ہوتا ہو تو سلام کیسا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں، جب میں اور آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو سننے والے پر واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دے اور بہتر دے۔ ذرا سوچو، جو نبی صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، صاحب وقار بھی ہے،
اور صاحب محبوب پروردگار بھی ہے، تو پھر مجھے ایک بات تو بتائیے نا کہ اگر نبی فرمائے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے تو پھر خوش نصیبو، نبی کا میلاد منانے والوں، نبی پر درود بھیجنے والوں اور نبی کو سلام کرنے والوں، تمہیں سلام ہے کہ تمہارا جواب نبی کا پیار ہے۔ اور میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ سے ہم نے کہا تیری عبادت کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے۔ اب عبادت کا حسن دیکھ لیا نا، کلمے میں نبی، نماز میں نبی، آواز نہیں آ رہی مجھے، ہاں، کلمے میں نبی، نماز میں نبی۔ تو جب عبادت اللہ کی کر رہے ہیں اور وہ بھی نبی کے بغیر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ ذرا ایاک نستعین کا ترجمہ سمجھو۔ آپ سے خوش ہے۔ دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کس کے پیر ہو، کس کے مرید ہو، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پیروں کے مرید اگر آپس میں پیر بھائی ہو سکتے ہیں تو جو سب سے بڑا پیر ہے مدینے والا، جو سب سے بڑا پیر ہے مدینے والا، بھائی رضا ہو، خوشتر ہو، سلطان باہو ہو، غوث پاک ہو، یہ سارے نبی والے ہیں۔ اور یاد رکھو جو نبی والا ہوتا ہے وہی اللہ والا ہوتا ہے۔ ہوا میں اڑنا کمال نہیں، پانی پہ چلنا کمال نہیں، ہاں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے خوشبو آئے نبی والا آ گیا ہے۔ ایاک نستعین، اب مانگ رہے اللہ سے، واہ میرے پروردگار تیرے فیصلے بھی کمال ہیں۔ یا رسول اللہ کہنے والوں تمہارا عقیدہ سچا ہے۔ یا نبی کہنے والوں، دیکھیں نبی کا ترجمہ کیا گیا غیب کا علم رکھنے والا، نبی نبا سے ہے۔ اب جرمانہ ہوگا، جو نہیں ہاتھ اٹھا کر بولے گا اس کو 100 تھوڑے ہیں یہاں کے۔ ایاک نستعین، جسم پاک، لباس پاک، اور کھڑے ہیں حرم کعبہ میں، بالکل کعبہ کے سامنے۔ میرے پروردگار نے فرمایا میرے گھر میں آنے والے سنو، یہ بات سمجھو، میری بارگاہ میں آنے والوں، تم نے چونکہ مجھے عبادت کا واسطہ دیا ہے اور مجھ سے مدد مانگی ہے، تو آپ سن لو، طریقہ میں بتا دیتا ہوں، سلیقہ تم اختیار کر لینا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں نے عرض کیا مولا ہم تو تیرے در پہ آ گئے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، میں زور نہیں لگاؤں گا، اب تم نے زور لگانا ہے، میرے حصے کا زور لگا دو۔ یا اللہ تیرے پاس آ گئے ہیں، ہم تو تیرے سوا کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا تم نہیں مانتے تو ہم بھی تمہیں نہیں جانتے۔ جاؤ بھاگو، لے جاؤ اپنی نماز۔ فوائل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایسی نمازیں مت پڑھو کہ مجھے تمہاری نمازیں تمہارے منہوں پر مارنے کا کہیں جلال نہ آ جائے۔ تو فرمایا جب مجھ سے مدد مانگ لی ہے نا تو طریقہ میں بتا رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب پھر یہ سمجھ نہیں آئی لوگوں کو کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو سنیے قرآن۔
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. قرآن سن کر تمہیں کیوں نہیں جذبہ آتا؟ والصدیقین والشہداء والصالحین. اور ریکمنڈیشن دیکھو، وحسن اولئک رفیقا. تم بھی بڑے بڑے دوست یار لے کے گھومتے پھرتے ہو، پھنس جاؤ گے، برے پھنسو گے. اللہ فرماتا ہے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، یہ ہے دوست. وحسن اولئک رفیقا. ان جیسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. بات خلاصہ کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. میں نے کہا مولا اور کلیئر کر دے. سارے نبی مان لیا، سارے نبی کے عاشق مان لیے، شہداء مان لیے، صالحین مان لیے. کھول کر بیان کر. فرمایا یاسین. قرآن پڑھ رہا ہوں، بولو. ہمارے قاری سیف اللہ صاحب پڑھتے تو کچھ اور انداز ہوتا. ساری رات پڑھنا ہے نا انہوں نے. سبحان اللہ، کیا کہنے. ہاں ہاں، اب سنیے غور سے. تمہیں تو ابھی نیند آ رہی ہے، وہ بھی تمہارے طرح جاگتا رہا اب تک. ساری رات جاگے گا، قرآن پڑھے گا. تم کچھ نہ کرو، قرآن سن کر اللہ کا نام تو لو نا یار. سنیے یاسین. ذرا دونوں ہاتھ اٹھاؤ. یاسین والقرآن الحکیم. اب دیکھیں یاسین بھی میرے اور تیرے نبی کا نام ہے. یاسین بھی تیرے اور میرے نبی کے پیشانی کا عنوان ہے. اللہ فرماتا ہے سونیا. بولو تو صحیح نہیں یار. پیاریا، سونیا. یاسین والقرآن الحکیم. I swear by the wisdom of Quran. آگے کیا فرمایا؟ انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اب غور فرمائیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مدد مانگی. اللہ نے کہا یہ ہیں لوگ، ان کا راستہ جن پر میں نے اللہ نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. ساتھ ہی کہا اب میں ایک بڑی عام بات کرنے لگا ہوں. یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت آپ نعرے لگاتے ہیں، کوئی ایویڈنس تو آپ کو دے جاؤں نا. سارا سال یاد کرتے رہو. مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ کیا بات ہے. تصدیق کرنا محبت کی انتہا ہے، اور محبوب کے دشمنوں کی تردید کرنا یہ اس سے بھی بڑی انتہا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے. اب بات تو ختم ہو گئی تھی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لیکن اللہ نے بات ختم نہیں ہونے دی. فرمایا مردود پھر رہے ہیں، ملعون پھر رہے ہیں، مغضوب پھر رہے ہیں، دالین پھر رہے ہیں. دعا مانگو مجھ سے، ان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ. یا رسول اللہ کے باغیوں، یا نبی کے باغیوں، رسول کی حیات کے باغیوں، رسول کے وقار کے باغیوں کو فرمایا ان سے بچ کے رہنا. یہ ہے مشن اعلیٰ حضرت. اب 400 سال پہلے، اگر مجھے 1 منٹ کے لیے صرف ٹیلی فون دے دیں میرے والا، میں آج ایک ریفرنس حضرت سلطان باہو. 400 سال پہلے حضرت سلطان باہو نے 140 کتاب لکھیں، اور آپ نے فرمایا
اینک بھی دے دیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے. فرماتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب میں کملی والے کی کچہری میں نہیں ہوتا. جو نبی فرماتے ہیں وہ میں لکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے جو لکھا ہے یہ میرا نہیں ہے. ابھی آپ کلام سن رہے تھے نا, یہی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب, جو میں نے لکھا ہے میں نے نہیں لکھا, لکھوایا گیا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو مشن داتا حضور لے کے چلے تھے, خواجہ حضور لے کے چلے تھے, غوث پاک لے کے چلے تھے, آواز آنی چاہیے. اگر اسی مشن کا جھنڈا آج میرے رضا نے اٹھایا ہوا ہے, جو 400 سال پہلے میرے سخی سلطان باہو نے عقیدہ بیان کیا تھا, اگر اسی عقیدے پر رضا پیرا دے رہا ہے تو ہم رضا پر پیرا نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ویسے ہم نے پیرا کیا دینا ہے, ہم تو نوکری کر رہے ہیں. اب یقین کریں جب رضا کی بات کرتا ہوں نا تو بس وفا کی بات یاد آ جاتی. کہتے ہیں نا لوگ بڑے سخت فتوے ہیں, میرے رضا نے سخت فتوے نہیں دیے, حق فتوے دیے. اس لیے آپ سے لے کر خوشتر تک اور خوشتر سے لے کر رضا تک اور رضا سے لے کر وفا تک اور پھر نبی کی عطا تک, یہ سارا مشن ایک ہی ہے. ہم سب بڑے پیر کے ماننے والے ہیں, اور جتنے تم بیٹھے ہو, باہو کا بیٹا تمہیں کہتا ہے مجھے یہ کہہ کر خوشی نہیں ہوگی کہ تم میرے مرید ہو, فلاں فلاں کا مرید ہے. مجھے پتہ ہے خوشی کس بات کی ہوگی کہ بڑے پیر کے ہم سب مرید ہیں. اگر چھوٹے پیروں کے مرید پیر بھائی ہو سکتے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والے پیر بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ایک بڑی خاص بات میں آپ کو, یہ حضرت سلطان باہو نے اپنی کتاب عقل بیدار میں فرمایا. تو حضرت سلطان باہو نے لکھا از مذہب روافض و از ملت خوارج. میں یہ ریفرنس بھیج دوں گا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں از مذہب روافض, جو اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں, وَعَز ملت خوارج, اور جو اتنے غدار نبی اور علی ہو چکے ہیں کہ دین سے ہی خارج ہو چکے ہیں. فرماتے ہیں از مذہب روافض وَعَز ملت خوارج بیزار ام. یہ 400 سال کی بات ہے. اگر میرا رضا, بولو نا یار, تمہیں کیا پتا رضا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں مذہب روافض اور ملت خوارج سے بیزار ہوں. اب سنیے اگلی بات. لوگ کہتے ہیں سنی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ آواز نہیں آئی. آپ فرماتے ہیں من کے سنی دوست دار چہار یارم. من کے سنی
دوست دارے چہار یارم ہر کے خواہد ہر وقت مشرف شود بدیدار، جو چاہتا ہے کہ ہر وقت دیدار مصطفیٰ سے مستفیض رہوں، از دیدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با صحاب کبار و پنج تن پاک. یہ 400 سال پہلے کی بات ہے. و پنج تن پاک غنچہ دل شگفتہ شود بمعرفت اللہ. اور اگلی بات بڑی، ابھی آپ غوث پاک کی بات کر رہے تھے نا، میرے سلطان نے جو غوث پاک کی بات کی وہ سمجھنے والی. آپ فرماتے ہیں بمعرفت اللہ بملازمت شاہ محی الدین، از این نقش خوش بینی اے عارف بالیقین. اور یہ انہوں نے نقش بنایا ہے، ابو بکر صدیق، عمر خطاب، عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہہ. اب ایک بندہ علی کے چہرے کو، خوبصورتی کو بدصورتی بیان کر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا نادان، یہ چہرہ تو ہے ہی نور والا. حضرات، اور اسی طرح اس ترتیب کو لے کر امام حسن، امام حسین، فاطمہ بحق کے خاتمہ، شاہ محی الدین، یہ ایک انہوں نے، میں صرف آپ کو یہ ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ رضا نے جو باتیں کی ہیں یہ وفا کی ہے انہوں نے، اور یہ نبی نے عطا کی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مذہب نہیں ہے. اگر میرا دین خوشبو رسول سے بن رہا ہے تو اسی زلف رسول کی بات تو رضا نے کی ہے نا. حضرات، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. یار زندہ صحبت باقی، بڑا لطف آیا. ہر مجلس پہلی سے زیادہ اٹھان والی تھی، اور یہ اٹھان اس لیے نہیں تھا کہ میں اور آپ محفل کر رہے تھے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کملی والے، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ خوشبودار، پر وقار، پر بہار، سدا بہار بنا دی گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آخری مقرر جگر گوشے خوشتر مولانا مسعود خوشتر دامت برکاتہ مالیہ نے حسب معمول یہ چند نصیحت آمیز باتیں بتائیں. میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، پچھلے 22 سال علامہ خوشتر کا وصال ہو گیا. 22 سال پہلے میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، ایک ولی کامل دنیا سے چلا گیا، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی محبت، ان کی وفا، ان کی عشق آج بھی زندہ ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے، یقین ہے مجھے کہ وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے. اگر درمیان نہ ہوتے تو یہ عرس کیسے ہوتا؟ ان کے بزرگوں کی ان پہ الحمدللہ ان کا سایہ موجود ہے. پچھلے 22 سال سے میں فقیر قادری رضوی آپ کے سامنے ہوں. یہاں سلسلۃ العالیہ القادریہ رضویہ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. بڑی کاوشیں کی گئیں. یہاں غیروں کی تو بات ہی نہیں ہے. سارے ستم تو اپنے تھے. جو رات دن علامہ خوشتر کا ہاتھ چومتے تھے، کیا ہوا جس دن علامہ خوشتر دنیا سے گئے؟ کدھر گئے وہ لوگ؟ کیا ہوا؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں کچھ سبق دینا تھا، ہم سے کچھ کام لینا تھا. تو یہاں 22 سال سے الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں اور جاتا کہیں نہیں ہوں. حضرت سے بھی وعدہ ہے، اپنے بڑوں سے بھی وعدہ ہے. میں یہیں ہوں، آپ بھی یہیں ہیں، جانا کسی کو کہیں نہیں ہے. الحمدللہ
ہم مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کا کام کرتے رہیں گے ساتھیوں، میرے بزرگوں، جس حال میں ہم نے یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قمقمے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے خود کراچی میں جا کے کٹوایا تھا. یہ میں خود کراچی گیا تھا اور وہاں جا کے میں نے یہ مالا گوری کا پتھر، بڑے بڑے پتھر وہاں کٹوائے تھے بیٹھ کے. میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہ 2 دن میں نہیں ہوا ہے، یہ 22 سال کی محبتوں کا نتیجہ ہے. یہ پوری بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد جو دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کی بنیادیں علامہ خوشتر نے خود رکھوائیں. الطاف میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے، ان کے پاس بھی پوری تاریخ ہے. یہ خون پسینہ علامہ خوشتر کا ہے، اور یہ جاگیر بھی علامہ خوشتر کی ہے. یاد رکھنا، یہ جاگیر ہے، علامہ خوشتر کی یہ جاگیر ہے، یاد رکھیے گا. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ علامہ خوشتر کی جو جاگیر کہہ رہے ہیں ہم، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی یادگار ہے. میرے ساتھیوں، علامہ خوشتر ایک علمی شخصیت تھے. ہم علماء کو جب یہاں دیکھتے ہیں، دیکھیں مولانا ندیم یہاں آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات سب موجود ہیں، مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ علماء ہمارے اسٹیج پہ ہوں. تو الحمدللہ، میں الحمدللہ اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے نظر آتا ہے کہ علماء کی پوری سپورٹ ہے اور ہمیشہ سپورٹ رہی ہے. 22واں سالانہ عرس خوشتر رحمۃ اللہ علیہ مزار خوشتر پر منقبت، مناجات اور صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوا. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک نور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل گیا غوث. دہائی یا محیو دے، دہائی دہائی یا محیو دے، دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل گیا. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. رضا کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا. خاتمہ بالخیر ہوگا. اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. یہاں ہوتا ہے ہر دم ذکر تیرا، یہاں ہوتا ہے ہر دم ذکر تیرا. یہ تیری ذکر کی منزل ہے یا غوث. ہوئے کتنے قطب ابدال تیرے، ہوئے کتنے قطب ابدال تیرے. یہ خوشتر بس تیرا سائل ہے یا غوث. طلب کا منہ تو کس قابل، رضا کا خاتمہ. طلب کا منہ تو کس قابل، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. اگر رحمت اگر شامل ہے یا غوث. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے. رضا کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا. اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا
جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا
سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم